درمیان امریکہ ثالث بننے کو تیار ہے۔ پاکستان کی جانب سے خیر مقدم، لیکن ہمیشہ کی طرح بھارت کا مذاکرات سے صاف انکار۔ 2 روز پہلے نیو یارک میں پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں اقوام متحدہ میں بھارتی نیاد امریکی سفیر نکی ہیلی نے کہا کہ بالکل درست ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے تحفظات کا شکار ہے، اور مجھے امید ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اس حوالے سے مذاکرات کا حصہ بننے کی کوشش کرے گی۔ امریکی عہدیداروں کی جانب سے ثالثی کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان گوپال پاکلے نے یہ کہا ہے کہ 2 طرفہ مذاکرات کے لیے خوف اور تشدد سے پاک ماحول کے موجود ہونے کی شرط برقرار رہے گی۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پاک بھارت تعلقات انتہائی پستی کا شکار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ کو معلوم ہوتے ہوئے بھی بھارت مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتا، کیوں ثالثی چاہتا ہے؟ اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ افغانستان کے معاملے پر روس، چین اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی قربت ہے جو امریکی تنہائی کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے مشرقی محاذ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پورے معاملے پر سوال رکھیں گے۔ سوال اس طرح سے ہے، کیا ٹرمپ انتظامیہ پاک بھارت تناؤ کم کروا پائے گی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کچھ کر سکے گی تو ہاں کا آپشن لیں گے، اور اگر آپ اتفاق نہیں کرتے کہ بھارت اگر اپنی ہٹ درمی پر ایسے ہی رہا اور امریکہ کسی طور بھی ثالث نہیں بن سکے گا، نہ معاملہ حل کروا سکے گا، تو آپ نہیں کا آپشن لیں گے۔ منی فاروق صاحب جی، میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہو سکے گا۔ ماضی کے اندر بھی اس طرح کی بیانات آتے رہے، اور اگر آپ کیئرفلی دیکھیں تو انہوں نے اپنے جو آفر بھی تھی اس کو تھوڑا سا ری ہیش کیا ہے، ری فریز کیا ہے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کی بڑی اسٹیٹڈ پالیسی ہے اس حوالے سے کہ وہ اس کو بائیلیٹرلی رکھنا چاہتا ہے، بیٹ آن اینی ایشو۔ ہم بہت جلدی اوور ویلمنگلی ہماری اچھی نیت کہہ دیں یا ہماری تھوڑی سی امینیبلٹی کہہ دیں کہ ہم بڑے جلدی ہو جاتے ہیں ٹورڈز این آفر کے اس طرح کی جو دی جاتی ہے کہ ہمارا تعلق بہتر ہونا چاہیے بھارت کے ساتھ۔ امریکہ ایسی سچویشن میں یقین طور پر سپر پاور ہے، لیکن کم از کم پاکستان اور انڈیا کے مابین ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دونوں پہ دباؤ ڈالے کہ فوری طور پر آپس میں بات کی جائے، اور اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ کوئی بہت کشیدگی بڑھ جائے، اور کشیدگی شاید ایک حد سے آگے بڑھے گی بھی نہیں کسی بھی سٹیج کے اوپر۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایون آنے والے دنوں کے اندر امریکہ کا کوئی رول ہوگا پاکستان اور بھارت کے مابین کوئی تعلقات کو دوبارہ بہتر بنانے میں یا کمپوزٹ ڈائلاگ دوبارہ شروع کرانے میں۔ بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہے بھارت کی جو فارن پالیسی ہے وہ ان کی انٹرنل پالیٹکس سے۔ ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا وہاں پر کیا ہوتا رہا ہے، اب بھی آل دو اسٹیٹ لیول الیکشنز کافی حد تک ان سے وہ باہر نکل چکے ہیں۔ شاید کوئی ریوائیول ہو پائے آنے والے دنوں میں، لیکن اس میں کم از کم امریکہ کا کردار مجھے نظر نہیں آتا۔ ٹھیک نہیں کا آپشن۔ حسن نثار صاحب، بھارت چاہتا ہی 2 طرفہ معاملات تعلقات ہے، امریکہ کس طریقے سے آفر دے رہا ہے کہ امریکہ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر سکے گا یہاں پر؟ لیکن جی if they are really serious and if they really mean it تو مجھے کوئی وجہ نہیں آتی سمجھ میں آتی کہ یہ نیم مصنوعی تناؤ، میں اسے نیم مصنوعی تناؤ سمجھتا ہوں، یہ ختم نہ ہو سکے، چونکہ مودی مائنڈ سیٹ جو ہے اس کے ساتھ آج کی دنیا میں زندہ رہا جا نہیں سکتا۔ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، ہندوستان گرو کر رہا ہے اپنی سپیڈ کے ساتھ، وہ ایک آدھ جھٹکا بچپن میں سنتے تھے کہ ہندو بڑا سیانا ہوتا ہے، مجھے پتہ نہیں مودی صاحب ہندو ہیں بھی کہ نہیں، یا شاید میتھی ہے۔ بہرحال اگر وہ سیریس ہیں، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ چائنا کے اپنے سٹیٹس ہیں، یہ پورا ایک علاقہ ہے، گھر ہے ایک، جس میں اگر ایک آدھ کوئی چتونگڑا زیادہ اپنی اوقات سے باہر جا رہا ہے تو باقیوں کو، اہل محلہ کو انٹرفیئر کرنا پڑے گا۔ And if they seriously do it, then they'll have to behave. حسن صاحب، آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں کہ تناؤ کم کروا پائے، مطلب امریکہ دباؤ ڈال سکے گا بھارت پہ؟ جی اگر وہ سیریس ہیں، if they really mean it، ایویں انہوں نے بات برائے بات نہیں کر دی جو کہ ظاہر ہے اس لیول پہ نہیں ہوتی، جی ڈیفینیٹلی اس میں بہتری آ سکتی ہے نا، ورنہ بدتر اس سے کیا ہونا ہے پھر تو یہی ہے نا کہ دھماکہ ہو جائے۔ دیکھیں ماضی میں تو امریکہ ایسے نازک مرحلوں پہ جب ہم بہت زیادہ تصادم کے قریب تھے یا گرما گرمی آگے بڑھ سکتی تھی تو امریکن انٹروینشن کا فائدہ ہوا، اور یہ بھی درست ہے کہ امریکی بات چیت شروع کرانے میں کافی مؤثر رہے۔ ہمیں خدشہ تھا کہ ٹرمپ بہت زیادہ بھارت دوستی میں بہت آگے نہ چلے جائیں، لیکن ابھی جو لندن میں ملاقات ہوئی ہے امریکی اور برطانوی افسروں کی اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی، وہ میں سمجھتا ہوں، جس میں افغانستان کے لوگ بھی تھے، تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، خوشائند ڈیولپمنٹ ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں ہم کہ
ابھی جو روس نے میٹنگ بلائی ہے اس میں بھارت بھی جا رہا ہے، تو یہ رابطے بڑھ رہے ہیں ہر طرف سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرمپ انتظامیہ کی بات آئی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ثالث بننے جا رہے ہیں. جو پورا اگر بیان پڑھے انہوں نے کہا ہم بات چیت میں ہم چاہیں گے کہ بات چیت ہو اور اس میں ہم شامل ہوں، مگر اس سے مراد یہ بات چیت شروع کرانے میں، اور اس میں شاید ٹرمپ بھی اپنا زور لگائیں. میں سمجھتا ہوں یہ مثبت پیغام ہے. اور بھارت کی جو پوزیشن ہے وہ پہلے سے بھی یہ تھی، وہ ہمیشہ سے کہتے رہے کہ یہ دو طرفہ جھگڑا ہے اور یہ دو طرفہ بنیاد پہ حل ہو سکتا ہے، ہم تیسرے فریق کی ثالثی قبول نہیں کریں گے. تو اس پر ہمیں بہت زیادہ وہ اس کی ضرورت نہیں ہے بغلے بجانے کی، یہ ان کی پوزیشن ہے. ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم کشمیر کے مسئلے سمیت یا کشمیر کے مسئلے پہ بات نہیں ہوگی تو ہم بات نہیں کریں گے، اور اگر کشمیر پہ بات نہیں ہوگی تو ہم باقی کچھ نہیں کریں گے، نہ تجارت کریں گے نہ کچھ اور کریں گے. اب انڈیا نے بھی پوزیشن لے لی ہے کہ جب تک دہشت گردی کو نہیں روکا جاتا کراس بارڈر کو، تب تک بات چیت نہیں چل سکتی. بات چیت اور دہشت گردی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. یہ ان کی پوزیشن بھی ہے. میں سمجھتا ہوں ہاں وہ یقیناً یہ ایک مثبت بیان ہے اور ایک اظہار ہے. ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی سارا پلڑا میں اپنا زور بھارت کے پلڑے میں نہ ڈال دے. اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ مائل ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ بات چیت شروع کی جائے. میرا تو یہ خیال ہے کہ پچھلے ماضی میں جب بھی دونوں ملکوں میں تناؤ ہوا ہے اور ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ کشیدگی جو ہے وہ جنگ کی صورت میں بدلے، تو امریکہ ہی ہے جس نے اس کرائسس کو پریونٹ کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ سٹیٹمنٹ مبہم ہے، وہ بہت کلیئر نہیں ہے. اور کیا وہ سٹیٹمنٹ اس بات کی، اور وہ یونائٹڈ نیشن ملٹی لیٹرل فورم پہ آئی ہے، وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نہیں آئی ہے. کیا اس بات کو اگر ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو ری انفورس کر رہی ہے کہ کشیدگی پہ تحفظات ہیں اور امریکہ ایک رول پلے کر سکتا ہے کہ کشیدگی نہ بڑھے. اس میں بھارت کا موقف یہ ہے جو انہوں نے واضح بھی کیا کہ پاکستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، آپ اس کو رکوا لیں تو کشیدگی نہیں بڑھے گی. کیا بھارت کا یہ جو موقف ہے، کیا امریکہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کیا ٹرمپ انتظامیہ اس کو لے کے پاکستان کے پاس آئے گی؟ اور اگر ایسی صورتحال ہوگی تو پھر ہمارے لیے ظاہر ہے ہمارا وہ جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس کی وقت کم ہوگی اور پریشر ہم پہ ہوگا. دوسری امپورٹنٹ بات عائشہ یہ ہے کہ اس وقت ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ ایوالو کر رہی ہے اپنی انٹرنیشنل پالیسی میں. آپ دیکھیں کہ ہندوستان کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اجیت دوول، وہ 4 دفعہ پچھلے 3.5 ماہ میں گیا ہے واشنگٹن اور اس نے وہاں پہ میٹنگز کی ہیں. ان کا فارن سیکرٹری جو ہے وہ 3 دفعہ گیا ہے. پوری طرح سے ہندوستان جو ہے وہ اس وقت امریکن جو نئی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ اپنی بات چیت کر رہا ہے اور ان کے اوپر اپنا انفلوئنس کر رہا ہے. پاکستان کی طرف سے ہمارا کوئی ایک وزیر نہیں گیا ابھی تک. اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں 20 اپریل کو، وہ بھی ورلڈ بینک کی کوئی میٹنگ ہے. ہمارے امبیسڈر جو ہیں وہ اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں، کو نظر آ رہا ہے کہ وہ تھنک ٹینک سے بھی مل رہے ہیں، وہ اپنا میڈیا سے بھی مل رہے ہیں، لیکن ہماری طرف سے وہ کوشش نہیں ہو رہی. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت کو بھی اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس بات کا انتظار کریں کہ امریکی انتظامیہ اپنا پوزیشن لے لے، اس وقت ادھر ہونا چاہیے اور ہمارے ان کے ساتھ رابطے بڑھنے چاہیے، کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر امریکہ چاہے گا تو مذاکرات ہندوستان کرے گا. لیکن یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ نہ ہو کہ مذاکرات کی وہی پری کنڈیشن ہو جو ہندوستان لگاتا ہے کہ پہلے آپ فلاں فلاں بندے کو پکڑیں، فلاں فلاں کیس کا فیصلہ کریں، اس کو یہ ڈکلیئر کریں، اس کے بعد ہم آپ سے مذاکرات کریں گے. اگر امریکہ بھی اسی پوزیشن پہ آتا ہے تو یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہوگی. لیکن امریکہ کا انفلوئنس 100% ہے. جی ہاں کا تو جواد صاحب آپ کا ہاں کا آپشن ہے. دیکھیے عائشہ بہت خوش آئند ہے، پاکستان کی جو پالیسی اور سٹانس رہا ہے اس کو ری انفورس کرتا ہے، اس سے مطابقت رکھتی ہے یہ چیز. اور جہاں سے بھی ایسی آواز اٹھے، چاہے وہ ہو یا نہ ہو، صرف آواز ہی کی شکل میں آئے، پاکستان کو اس کو بہت ویلکم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا آئس بریکر ہے جو کہ پاکستان اور بھارت دونوں کے درمیان میں معاملات کو اگر اس کو کیا جائے تو بہتری کی طرف لے کے جا سکتا ہے. دوسرا، نکی ہیلی کوئی ان امپورٹنٹ شخص نہیں ہے ان کی امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کے اندر. یو این کی امبیسڈر ہونا وہاں پہ ایک بہت بڑی اپوائنٹمنٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے بعد یہ بات کی گئی ہوگی نکی ہیلی کی طرف سے. یہ پہلی کلیئر سٹیٹمنٹ مجھے نظر آئی ہے فارن پالیسی کے اوپر جو کہ اس بحث میں یا اس پریسر کے اندر نکی ہیلی نے کہی. انہوں نے پریس سٹیٹمنٹ کے طور پہ اس کو انٹریکشن کے اندر یہ کہا. تو میرا خیال ہے کہ اس کی اپنی ایک وقت اور حیثیت ہے. اچھا،
تیسرا یاد رکھیں کہ اس کو ہمیں تھوڑے سے کچھ اور ریسنٹ واقعات سے بھی جوڑنے کی ضرورت ہے. حافظ سعید کو ہم حفاظتی تحویل میں رکھتے ہیں اور لے لیتے ہیں. اس کے بعد پھر پاکستان ایگری کر لیتا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ کہ ہم فوج بھجوائیں گے بھی اور آپ کا حصہ بھی بنے گے 39 نیشن کا. اور پھر راحیل شریف صاحب کو چاہے وہ ان کا ہمارا آپس کا بائیلیٹرل فیصلہ تھا لیکن ان کو بھجوایا جا رہا ہے. اب یہ کہنا کہ سعودی عربیہ اور امریکہ کے تعلقات یا ان کے آپس میں جو وہاں پہ معاملات ہو رہے ہیں اس میں کوئی تعلق نہیں ہے, میں اس سے ایگری نہیں کرتا. تیسرا, امریکہ کی ذمہ داریاں آلریڈی بہت زیادہ ہیں. یمن کے اندر میرا نہیں خیال کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو الجھائیں, لیکن بصورت ہے کہ وہاں پہ کشیدگی کی ایسی کیفیت ہے. شام ان کا مسئلہ ہے, شمالی کوریا مسئلہ ہے اور روس مسئلہ ہے. اچھا, اب ان تینوں کو ہینڈل کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری باہر کی دینی ہے. اس کے لیے اگر بھارت اور پاکستان بھی اسی طریقے سے تقدم میں جنگ کی کشمکش میں رہیں گے تو پھر ان کے لیے مسئلے اور بڑھ سکتے ہیں. اس لیے مجھے اس کے اندر کچھ نہ کچھ حقیقت نظر آتی ہے. چوتھی اور فائنل بات یہ ہے کہ ہاں, مجھے زیادہ یقین ہو اگر ٹرمپ انتظامیہ اپنے اندر یعنی امریکہ کے اندر تھوڑی سی زیادہ اپنی جگہ پہ مستحکم ہو جائے, اس کی کلیئرٹی آ جائے کہ وہ اپنا کام صحیح کر رہے ہیں, تو پھر ان کی باہر کی سوچ بھی مجھے اتنی ہی زیادہ پر امید لگے گی. لیکن فی الحال وہ معاملہ نہیں ہے. امید رکھنی چاہیے, ایک اچھی چیز ہے, اچھی شروعات ہیں, امید رکھتے ہیں کہ اس کو فالو اپ کیا جائے گا. جی بھائی, ہاں کا آپشن شہزاد صاحب. کیا ٹرمپ انتظامیہ پاک بھارت تناؤ کم کروا پائے گی؟ سوال کے جواب میں 4 پینلسٹ کی جانب سے ہاں کا آپشن لیا گیا. امید کا اظہار کیا گیا کہ ایک بہتر پیش رفت ہے. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اپنا فیڈ بیک ہمیں بھیج سکتے ہیں. مجھے اجازت اللہ کہ یہ نیم مصنوعی تناؤ, میں اسے نیم مصنوعی تناؤ سمجھتا ہوں, یہ ختم نہ ہو سکے. چونکہ مودی مائنڈ سیٹ جو ہے اس کے ساتھ آج کی دنیا میں زندہ رہا جا نہیں سکتا. دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں, ہندوستان گرو کر رہا ہے اپنی سپیڈ کے ساتھ. وہ ایک آدھ جھٹکا بچپن میں سنتے تھے کہ ہندو بڑا سیانا ہوتا ہے. مجھے پتہ نہیں مودی صاحب ہندو ہیں بھی کہ نہیں, یا شاید میتھی ہے. بہرحال اگر وہ سیریس ہیں, اور میرا ذاتی خیال ہے کہ چائنا کے اپنے اسٹیٹس ہیں, یہ پورا ایک علاقہ ہے, گھر ہے ایک, جس میں اگر ایک آدھ کوئی چتنگڑا زیادہ اپنی اوقات سے باہر جا رہا ہے. پاکستان کے درمیان امریکہ ثالث بننے کو تیار ہے. پاکستان کی جانب سے خیر مقدم, لیکن ہمیشہ کی طرح بھارت کا مذاکرات سے صاف انکار. 2 روز پہلے نیو یارک میں پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں اقوام متحدہ میں بھارتی نیاد امریکی سفیر نکی ہیلی نے کہا کہ بالکل درست ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے تحفظات کا شکار ہے, اور مجھے امید ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اس حوالے سے مذاکرات کا حصہ بننے کی کوشش کرے گی. امریکی عہدیداروں کی جانب سے ثالثی کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان گوپال پاکلے نے یہ کہا ہے کہ 2 طرفہ مذاکرات کے لیے خوف اور تشدد سے پاک ماحول کے موجود ہونے کی شرط برقرار رہے گی. آتے رہے, اور اگر آپ کیئرفلی دیکھیں تو انہوں نے اپنے جو آفر بھی تھی اس کو تھوڑا سا ری ہیش کیا ہے, ری فریز کیا ہے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے. مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کی بڑی اسٹیٹڈ پالیسی ہے اس حوالے سے کہ وہ اس کو بائیلیٹرلی رکھنا چاہتا ہے, بیٹ اور اینی ایشو. ہم بہت جلدی اوور ویلمنگلی ہماری اچھی نیت کہہ دیں یا ہماری تھوڑی سی امینیبلٹی کہہ دیں کہ ہم بڑے جلدی ہو جاتے ہیں ٹورڈز این آفر کے اس طرح کی جو دی جاتی ہے کہ ہمارا تعلق بہتر ہونا چاہیے بھارت کے ساتھ. امریکہ ایسی سچویشن میں یقینی طور پر سپر پاور ہے, لیکن کم از کم پاکستان اور انڈیا کے مابین ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دونوں پہ دباؤ ڈالے کہ فوری طور پر آپس میں بات کی جائے, اور اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بہت کشیدگی بڑھ جائے, اور کشیدگی شاید ایک حد سے آگے بڑھے گی بھی نہیں کسی بھی سٹیج کے اوپر. میں نہیں سمجھتا کہ ایون آنے والے دنوں کے اندر امریکہ کا کوئی رول ہوگا پاکستان اور بھارت کے مابین کوئی تعلقات کو دوبارہ بہتر بنانے میں یا کمپوزٹ ڈائلاگ دوبارہ شروع کرانے میں. بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہے بھارت کی جو فارن پالیسی ہے وہ ان کی انٹرنل پالیٹکس سے. ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا وہاں پر کیا ہوتا رہا ہے. اب بھی آل دو اسٹیٹ لیول الیکشنز کافی حد تک ان سے وہ باہر نکل چکے ہیں. شاید کوئی ریوائیول ہو پائے آنے والے دنوں میں, لیکن اس میں کم از کم امریکہ کا کردار مجھے نظر نہیں آتا. ٹھیک نہیں کا آپشن. حسن نثار صاحب, بھارت چاہتا ہی 2 طرفہ معاملات تعلقات ہے, امریکہ کس طریقے سے آفر دے رہا ہے کہ امریکہ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر سکے گا یہاں پر؟ دیکھیں جی, if they're really serious and if they really mean it, تو مجھے کوئی وجہ نہیں آتی سمجھ میں آتی. ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پاک بھارت تعلقات انتہائی پستی کا شکار ہیں.
सवाल यह है कि अमेरिका को मालूम होते हुए भी भारत मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखता, क्यों सालसी चाहता है? इसकी वजह क्या यह है कि अफगानिस्तान के मामले पर रूस, चीन और पाकिस्तान की बढ़ती हुई कुर्बत है जो अमेरिकी तन्हाई का बायस बन सकती है, इसलिए मशरक़ी महाज को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले पर सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से है, क्या ट्रंप इंतजामिया पाक भारत तनाव कम करवा पाएगी? अगर आप समझते हैं कि ट्रंप इंतजामिया कुछ कर सकेगी तो हाँ का ऑप्शन लेंगे, और अगर आप इत्तेफाक नहीं करते कि भारत अगर अपनी हटदर्मी पर ऐसे ही रहा और अमेरिका किसी तौर भी सालिस नहीं बन सकेगा, ना मामला हल करवा सकेगा, तो आप नहीं का ऑप्शन लेंगे। मुनीफ फारूक साहब जी, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हो सकेगा। माजी के अंदर भी इस तरह की बयान